علماء عوام کو کر ہی نہ سکے۔ ایک تعلق تھا علماء کا عوام کے ساتھ کہ جمعۃ المبارک کے اجتماع میں وہ عوام سے بات کر سکے، دین کا ایک پیغام پہنچا سکے۔ میڈیا پہ تو بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، ایسے ایسے لنگ دڑنگ فقیر، وہ کیا ہمیں دین پڑھائیں گے؟ کسی کا نام ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہے اور کوئی انجینئر مرزا علی ہے۔ اب آپ دیکھیں نام میں، آپ دیکھیں نا، نام میں مولویت نہیں ہے اور طرح طرح کے خرافات بکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کے پیچھے نہ پڑھو، یہ علماء کے پیچھے نہ پڑھو۔ قبر میں رکھنے کے بعد اللہ 4 سوال کریں گے۔ پہلا سوال ہوگا من ربک، ما دینک، من نبیک۔ یہ 3 سوال کے بعد چوتھا سوال بھی ہوگا، یہ مولوی تمہیں نہیں بتاتے، اپنی طرف سے ڈینگے مار رہا ہے، سوالات ہے مگر اپنی طرف سے کیچڑے اچھال رہا ہے علماء پر، تاکہ عوام کا علماء سے بدظنی پیدا ہو۔ وہ چوتھا سوال کیا؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے۔ چوتھا سوال یہ کہ تمہیں، اگر اس نے یہ ساری باتوں کا جواب دے دیا تو اس کو کہا جائے گا تمہیں یہ بات کہاں سے پتہ چلی؟ تو وہ آگے کیسے کہے گا کہ ہمارے پاس کتاب آئی تھی قرآن پاک، ہم نے اس کو پڑھا تھا، اس کی تصدیق کی تھی، اس پر ایمان لایا تھا، اسی لیے۔ اب آپ بتا دیں سورہ بقرہ میں کیا لکھا ہے، سورہ آل عمران میں کیا لکھا ہے، سورہ مائدہ میں کیا لکھا ہے، 114 سورتوں میں اللہ تعالیٰ کیا فرما؟ ہمیں تو سورہ فاتحہ کا پتہ نہیں ہے، تو یہ مولوی ہی بتائیں گے نا۔ وہ اس طرح کی باتیں کر کے علماء کو عوام سے، عوام کو علماء سے کاٹ رہا ہے۔ قرآن پڑھیں، سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ۔ یہ انجینئر مرزا علی کا آپریشن ہے۔ علماء فرماتے غیبت جائز نہیں ہے، لیکن 3 وجہ سے غیبت جائز ہے، 3 وجہوں سے۔ ایک یہ کہ جس کا شر متعدی ہو، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، آپ غیبت نہ کریں، نماز نہیں پڑھتا، اس کا ذاتی مسئلہ اللہ کو جواب دے گا، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، اوروں کو بھی نماز سے، مسجد سے روک رہا ہے، آپ غیبت کریں، دوست کو بتائیں اس کے ساتھ مجلس سے نہ لگاؤ، یہ نماز خود بھی نہیں پڑھتا، تمہیں بھی روک رہا ہے اللہ کے گھر سے۔ ایک بندہ شراب پی رہا ہے، آپ اس کی غیبت نہ کریں، لیکن وہ دوسرے کو پلا رہا ہے، اب آپ اس کی غیبت کریں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے فرمایا شر متعدی ہو تو غیبت جائز ہے، ظالم بادشاہ ہو اس کی غیبت جائز ہے، تاکہ عوام کو اس کے ظلم سے بچایا جا سکے، اور دین کا نام لے کر بے دینی پھیلایا جائے۔ وہاں تو صرف جان کا خطرہ ہے، یہاں ایمان کا خطرہ ہے۔ جان جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، جان تو ویسی بھی جانی ہے، لیکن ایمان جائے تو ڈائریکٹ یہ جہنم میں جائے گا، ایمان نہیں ہے اس کے پاس۔ تو یہاں انجینئر مرزا علی کہہ رہا ہے کہ یہ علماء نہیں بتاتے، ان علماء کے پیچھے نہ چلو۔ جنگ صفین اور جنگ جمل کا واقعہ اٹھا کر کہتا ہے کہ اگر میں اس دور میں ہوتا تو میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوتا، امیر معاویہ کے خلاف تلوار اٹھاتا۔ دونوں طرف صحابی ہے، آپ اس طرح باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو لڑانے والا تیسرا گروہ یہودی النسل تھا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلوایا اور 40 دن کا عرصہ رہیں، پیچھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھیجا تھا اور کہا کہ تم ان بنی اسرائیل کی رکھوالی کرو، انہیں سمجھاتے رہنا، اللہ کی عبادات میں لگا کے رکھنا۔ 40 دن کا عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد توریت کتاب لے کر آئے تو بنی اسرائیل کو دیکھا وہ سارے بچڑی کی عبادات میں لگ گئے، سامری جادوگر نے بنایا، اب اس کی عبادات کے اندر لگ گئے۔ ہارون سے پوچھا یہ کیا؟ غصے سے سر اور داڑھی کے بال پکڑ لی اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کس چیز کے اندر ان کو لگوا دیا؟ کہا میں نے نہیں، یہ سامری جادوگر نے بچڑا بنایا اور اس بچڑے کے اندر ایک جن آ کر آواز نکالتا، یہ سارے سمجھنے لگے ہمارا معبود ہے۔ اور یہ سامری جادوگر نے کہا موسیٰ تو اپنے رب سے ملنے کے لیے گیا، تمہارا رب فی الوقت یہی ہے، تم اس کی پوجا پاٹ کرو۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے سر اور داڑھی کے بال پکڑ لیے۔ قرآن کریم میں یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی، اے میرے ماں کے بیٹے میرے سر اور داڑھی کے بال سے نہ پکڑیے۔ تو یہاں جو جھگڑا ہو رہا ہے، یہاں جو جھگڑا ہو رہا ہے 2 بھائی کے درمیان، کوئی بھی بولے گا ایمان سے نکل جائے گا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، ہارون علیہ السلام بھی نبی۔ جھگڑا کروانے والا سامری جادوگر یہودی النسل تھا۔ اسی طرح یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی رسول، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی رسول، درمیان سے لڑانے والا عبداللہ بن سبا
کہ یہودی نسل تھا، اس نے سوچا ان دونوں کے درمیان صلح ہو گئی اور قصاص عثمان کا مسئلہ آ گیا تو ہماری ٹانگیں چھت سے لگا دیں گے، لہٰذا دونوں کے درمیان راتوں رات تیر اندازی کو بھیج دو، آدھا ٹولہ ادھر بھیج دیا، آدھا ٹولہ ادھر بھیج دیا اور کہا تم یہاں سے تیر برسانا، ہم کہیں گے علی کی جماعت سے لوگوں نے تیر برسایا، پھر وہاں والے تم برسانا، ہم کہیں گے معاویہ کے لشکروں سے تیر برسایا۔ اس طرح ایک چال کے ساتھ یہ آپس میں گھمسان کی جنگ ہوئی ہے۔ اس جنگ کو لے کر یہ بات کرتا ہے انجینئر مرزا علی اور کہتا ہے کہ یہ جو ہے اگر میں اس دور میں ہوتا، علی کے ساتھ ہوتا، امیر معاویہ کے خلاف مقابلہ اور تلوار اٹھاتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر یہ بکواسات کر کے علماء عوام کا ایک تعلق والا رشتہ وہ کاٹتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسی بات کو یوں انداز میں ذکر کیے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے میں چلیں جن پر ہم نے انعام کیا۔ انعام یافتہ لوگوں کے راستے میں اللہ کہہ دیتا قرآن کے پیچھے چلو، حدیث کے پیچھے چلو۔ اللہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ بتلانا چاہ رہا ہے یہی اصل دین کے وارث ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نیک انبیاء کی جماعت انعام یافتہ ہے، صدیقین کی جماعت انعام یافتہ ہے، شہداء کی جماعت انعام یافتہ ہے، صالحین کی جماعت یہ انعام یافتہ ہے، ان کے پیچھے چلو۔ پھر قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، ان لوگوں کے راستے پہ چلو جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اب آپ بتاؤ گلوکار جو یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، فنکار یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، سینما ہاؤس میں بیٹھ کر یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، شراب کی گھٹی پینے والے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ یہی علماء، یہی قرآن، یہ حدیث کے ساتھ دیندار لوگ جو ٹچ ہیں نمازی، یہی اللہ کے طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ نے واضح طور پہ منع فرما دیا غیر سبیل المؤمنین۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی اور ان لوگوں کے راستے پہ چلا جو مومنین سے ہٹ کے ہیں، جو علماء سے ہٹ کر ہیں، فرمائیں کہ وہ پھر جہنم کے ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جائے۔ قرآن میں اللہ نے یہاں تک سورہ آل عمران کے شروع میں آپ دیکھیں گے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ انجینئر مرزا علی کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے جس پر اللہ کہہ رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا، پوچھ لو دین کا وہ مسئلہ جو آپ کو پتہ نہیں ہے، کس سے؟ اہل ذکر سے، اہل علم سے، علماء اور مفتیان کرام سے دین کا مسئلہ پوچھے۔ تو یہ ایک لحاظ سے گستاخ رسول ہے، گستاخ صحابہ ہے، گستاخ علماء ہے۔ دین سے علماء کو اور عوام کو ایک لحاظ سے دور کرنے کی ایک سازشیں روز بروز کرتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں انجینئر مرزا علی کی بات سننی ہے، ہم نے کہا مولانا طارق جمیل صاحب کا سنو، مولانا الیاس گھمن صاحب کا سنو، مولانا ثاقب مصطفی کا سنو، مولانا محمد اجمل قادری صاحب کا سنو۔ ان لوگوں کے بیانات ہیں جو سجا کے ساتھ ہیں اور ایک خوشبو بکھیر رہے ہیں، گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے بیانات آپ سنیں، اس کا نام پہ انجینئر ہے، مرزا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، پہلے بھی ہمارے پاکستان کو نقصان پہنچایا، آئین پاکستان کو نقصان پہنچایا، اسلام کو نقصان پہنچایا اور ختم نبوت کو اس نے نقصان پہنچایا۔ اس نے کہا آخری نبی نہیں، میں آخری نبی بن کر آیا ہوں۔ کبھی کہتا میں ذلو ہوں، کبھی کہتا میں اللہ کا سایہ ہوں، کبھی کہتا میں مہدی ہوں، کبھی کہتا میں عیسیٰ بن کر آیا ہوں، کبھی کہتا میں نائب بن کر آیا ہوں۔ یہ سارے خرافات اس نے کہے اور کہا میری بیوی ازواج مطہرات، میری بیٹیاں بناتے طیبات، میرے جگہ قبرستان وہ جنت البقیع۔ اس طرح کے اس نے خرافات اور بکواسات اس نے اپنی کتابوں میں بھی، اپنے بیانات کے اندر بھی اس نے بکے ہیں۔ تو یہ اپنا نام مرزا رکھ رہا ہے۔ اس طرح کی بکواسات کوشش ہو ان کے بیانات نہ ہو، یہ اس طرح کے بیانات کر کے ایک لحاظ سے علماء عوام کو کاٹنا چاہتا ہے۔ بخاری حدیث، قرآن حدیث کی بہت باتیں کرے گا لیکن وہ بات ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن پڑھنا آسان ہے لیکن قرآن سمجھنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے۔